میرے آقا فرماتے میں اور علی ایک نور میں تخلیق ہوئے. کسی کی آپ تسلی نہ ہو. کہا رسول اللہ علی النفسی، لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے جس کو قرآن کہتا ہے انفسنا و انفسکم. علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے. علی لحمی، لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے. علی روحی، لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے. علی جسمی، لوگوں سنو علی محمد کا جسم ہے. علی جسدی، لوگوں سنو علی محمد کا جسد ہے. الناس من شجر شتى انا علی من شجرۃ واحدہ. یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی. ھذا مفرج القلوب عنی. ھذا اسم اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے. میں اور علی شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، جان بھی ہے، نور بھی ہے، خون بھی ہے، گوشت بھی ہے. حضرت جی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا. رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. من كنت مولا فهذا لي مولا. من كنت مولا فهذا لي مولا. دنیا جس نظام پہ متفق ہے اس کا نام ہے جمہوریت. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو سنگین مذاق کیا جا رہا ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے. میں پورے پاکستان کو آج کی یہ باتیں اس محفل تک علمدار روڈ تک محدود نہیں ہوا کرتی ہیں. مولا ہر کسی کی منم در دنیا. پورا سواد من بود علی مولا. مولا ہر کسی کی منم در دنیا. پورا سواد من بود علی مولا. پورا سواد من بود علی مولا. گفتند در خبیر خم رسول اللہ. گفتند در خبیر خم رسول اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. کہ اگر آج دنیا علی جیسے انصاف پسند رہنما کی قیادت پر متحد ہو جائے تو یقین کرے وہی حال ہوگا جو اس وقت اسٹیٹ آف ہرمز میں ایران وقت کے فرعونوں کو ڈبو کر دکھا رہا ہے کہ علی والے کس طرح سے ظالموں کا سر ہمیشہ جھکاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم یار. بلاگ کے شروع میں ہی آپ لوگ دیکھ لو. اچھیا ایدی یار تو ٹھیک ہے. یار تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اگر پتہ نہیں تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یار آج ہے عید غدیر. تو تمام مومنین شیعان حیدر کرار کو اور مومنین جہان کو میری طرف سے اور میری فیملی والوں کی طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو. تو اب یار عید مبارکی بھی کریں گے. بیا لا جلدی بھی عید مبارکی کریں. ہاں چوٹ خوب اپشی جلدی وہ پش دیگا جلدی بیا دیگا. عید مبارک، عید غدیر مبارک. بیا خیال دے. عید مبارک، عید مبارک، عید غدیر مبارک. تو آپ لوگوں کو ابھی علمدار روڈ کا بھی دکھا دوں کہ علمدار روڈ میں بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے منایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ جا رہا ہوں. عیدی ملتے ہی دکان کی طرف آ گجار دکان خد لالی اخبار خواہ ما رہیم لالا خواہ مورا بگی. ہم لوگ پہنچ گئے علمدار روڈ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تیاری زور و شور سے. کل رات سے تیاری چل رہا ہے مگر ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا میرے خیال میں. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. چلیں گے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس وجہ سے کمپلیٹ نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ بہت لوگوں کا پورا ویڈیو اڑ گیا یوٹیوب سے. یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بالکل تیاری زور شور سے جاری ہے. تو اب آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی کہ ایونٹ کب اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ اور ایونٹ میں کون کون شرکت کرے گا, سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو معزز مہمان آ رہے ہیں, جناب میجر نذیر صاحب. عقدة من لساني يفقهوا قولي. عید سعید غدیر آپ تمام مومنین و مومنات کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج اس اجتماعی پروگرام میں اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. این عید بزرگ عید غدیر بھی ہمیں شمار نیکو مبارک باد بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. اسی طرح علماء کرام برادران اہل سنت کی بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہے. سب کو تہ دل سے دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولا علی کے نام کا چرچا ہے ہر طرف, مولا علی کے نام کا چرچا ہے ہر طرف, مہکی ہوئی ہے بزم بھی عطر غدیر سے. منقبت کے لیے میں ملتمس ہوں برادر کربلائی طالب مہدی سے کہ وہ آ کر اس محفل میں منقبت پیش کرے. برادر کربلائی طالب مہدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. بارے دیگر بابا سے بلند صلوات. تمام تمام شمارہ جشن عید غدیر مبارک بادشاہ. دیگر من چہرہ تمام باید مسکراہٹ بادشاہ روز روز خوشی است. دیگر میں خواہی منقول پیش کنم. دیگر مشہور قول است از رسول خدا من کنت مولا فهذا علی مولا. ما میرا ورد مانم شما هم کدنا خاندنی هستین. دیگر تمام شب تاج پس آواز مورا دیگر تمام شب خاندنی هستین. روز خوشی است. بار دیگر آواز بلند صلوات. من كنت مولا فهذا لي مولا. من كنت مولا فهذا لي مولا. اینمی چه برم شما هم قادرین تمام شما ماشاءالله یاد دارین. دیگه مناسبت امروزی است دیگه باید تمام شما بخوانید. من كنت مولا فهذا لي مولا. من كنت مولا فهذا لي مولا. اینم شما شما خواندید.
من كنت مولا فهذا علي مولا. ماشاءاللہ واش میں سمجھائے ادھر. من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا فهذا علي مولا. سارے عالم میں نہیں ہے در کے جیسا. من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا فهذا علي مولا. علم و فصاحت بھی ہے حیدر کے ہاتھ میں. نور ولایت بھی ہے حیدر کے ذات میں. میری نبوت بھی ہے حیدر کے ہاتھ میں. سب سے سچا ہے علی علی. سب سے اچھا ہے علی علی. رب کعبہ کا علی انمول خزانہ. من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا فهذا علي مولا. تا شما خانم من مزه نمیده خانم دو صحیح خانم خانده شما گوش بدارید شما میخوان تا شما ها گوش بدوشید. من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا علي مولا. سبحان اللہ. ہفت آسمان سے پہلے اس کا نزول ہے. صوت و زبان سے پہلے اس کا نزول ہے. حرف و بیان سے پہلے اس کا نزول ہے. ہر فکر کے اندر علی علی. ہر ذکر کے اندر علی علی. لوگو حیدر ہے علی مولا دانا. من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا فهذا. سبحان اللہ بلند. من كنت مولا فهذا علي. ماشاءاللہ. من كنت مولا فهذا علي مولا. ہے ساری خلقت میں یہ میر و میر بھی. ہے ساری خلقت میں یہ میر و میر بھی. ہے نور ربانی بھی نور کبیر بھی. میرا وسیع بھی ہے اور میرا وزیر بھی. مجھ میں رہتا ہے علی علی. میری دنیا ہے علی علی. ہاتھوں کو اس کے یوں ہی تم تھام کے رکھنا. من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا. ماشاءاللہ خوب سواز فرمایا تمام شکر. من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا فهذا علي مولا. ہر کس کی معنی شریف درست ہونا لازمی ہوگا. میرے لیے حیدر ہے دل کا اجالا. میرے لیے حیدر ہے تحفہ خدا کا. میرے لیے حیدر ہے ہارون موسیٰ. میری جان و دل پر علی علی. نام شروع ہو گیا. میری جان و دل پر علی علی. قرآن کا یاور علی علی. میں شہر حکمت علی اس کا دروازہ. من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا فهذا علي مولا.
مرکز کے مولانا شاہد رسنا مولا بلند ہوگا من کنتو مولا ماشاءاللہ سبحان اللہ من کنتو مولا سبحان اللہ نور خدا بندی ہے حسن کلام ہے حیدر جدا ہے سب سے اعلیٰ مقام ہے اب اس سے آگے میری حجت تمام ہے رحمت کا گھر ہے علی علی رحمت کا گھر ہے علی رحمت کا گھر ہے علی تابند سحر ہے علی علی یہ حکم رب ہے کہ میں بولوں یہ جملہ من کنتو مولا من کنتو مولا فہذا علی مولا بلند دکھائیں من کنتو مولا من کنتو مولا فہذا علی مولا جود و سخا کا چشمہ ہے اس غدیر میں سوزے دعا کا چشمہ ہے اس غدیر میں آسی وفا کا چشمہ ہے اس غدیر میں ہر ایک سخن میں علی علی ہر فکر و فن میں علی علی یہ خدا میں گواہی دیتا رہے گا آخر دفعہ میں خانی آؤ شب خان لگے مانا میں خان شب خان لگے من کنتو مولا سبحان اللہ من کنتو مولا فہذا علی مولا نعرے بلکہ علی جیسے سرما قاضی عادل مجاہد کی قیادت کی بات ہے کہ اگر آج دنیا علی جیسے انصاف پسند رہنما کی قیادت پر متحد ہو جائے تو یقین کرے وہی حال ہوگا جو اس وقت اسٹیٹ آف ہرمز میں ایران وقت کے فرعونوں کو ڈبو کر دکھا رہا ہے کہ علی والے کس طرح سے ظالموں کا سر ہمیشہ جھکاتے ہیں یہ اس مسئلے کی بات ہے اب میں ملتویز ہوں امام جمعہ کوئٹہ جناب محترم سید ہاشم موسوی سے کہ وہ آ کر غدیر کے حوالے سے خطاب فرمائے جناب سید ہاشم موسوی درود بھیجے محمد وآل محمد پر من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تا حد نگاہ مومنین تشریف فرما ہے آپ سب کی خدمت میں مہمانان خاص جناب عبدالرحیم زیارتوال جنرل سیکریٹری پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جناب مدافع اہل بیت حضرت علامہ یاسین قادری اور دیگر زعماء جو آپ سب تشریف فرما ہے خواہران بیٹھی ہوئی ہے ساتھ والے گلی میں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید غدیر کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں یہ جو عید ہے صرف شیعوں کا نہیں صرف مسلمانوں کا نہیں صرف سنیوں کا نہیں اس عید کو انسانیت کی عید کہنی چاہیے یہ انسانیت کی عید کس طرح سے ہے
میرے بھائیوں، انسان ابھی بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے اپنے نظام میں. ظاہری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان نے ترقی کی، انسان نے دریاؤں کے تہہ سے احوالات کا سراغ لگایا، آسمان تک، چاند پر، سیاروں تک پہنچ گیا. انسان بہت سارے معلومات اکٹھے کر لی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آج تک انسانیت نے اپنے لیے ایک نظام حکومت کا صحیح تصور پیش نہ کر سکا. بڑے دعوے دار ہیں ترقی کے. البتہ میں ایک عالم کا بریکٹ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اگر مولائے متقیان مولون کے اولاد تعلیم کی حکومت کو چھوڑ دیا جاتا تو ان کے حکومت کے شاید 200-300 سال بعد جو فی الحال ترقیات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کے 100 گنا زیادہ ترقیاں انسانیت کے لیے پیش آتی ہیں. بہرحال درمیان میں ایک جملہ تھا. جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ترقی کے باوجود ایک ایسی حکومت جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، جس میں کوئی فریب نہ ہو، جس میں کوئی ظلم نہ ہو، جس میں کوئی ستم نہ ہو، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کسی ملک کے پاس یہ فارمولہ نہیں ہے. آپ کے پاس ہے، آپ مسلمانوں کے پاس ہے. غدیر وہی فارمولہ ہے. غدیر کا فارمولہ کیا ہے؟ غدیر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ معصوم کی حکومت، ایک ایسی حکومت جس میں ذرہ برابر ظلم کا، ستم کا، دھوکے کا، فریب کا، اس ایسے بدبخت چیزوں کا کوئی سراغ نہ ہو، جس کا تصور نہ ہو، وہ غدیر کا پیغام ہے. کیا خدا نے اس کے لیے بندوبست کیا ہے؟ بالکل. خدا نے ایک صاحب غدیر کو جو پشت پردہ تشریف فرما ہے، جن کو دنیا مہدی برحق کے نام سے جانتے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ فرمایا دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار. اس مہدی کی انتظار ہے سب انسانیت کو ہے، اور اس کے بعد پھر ظلم و ستم، دھوکہ اور فریب، فرار اور یہ چیزیں انسانیت سے دور ہو جائیں گے. پھر اس وقت فی الحال تو یہ ہوتا ہے میں اور آپ اور ہر انسان، ہر باضمیر انسان اس روئی زمین میں جب صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے، سنتا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، سنتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر کیا کیا مظالم ہوئے ہیں، انسان بے چین ہو جاتا ہے. مزہ نہیں آتا اتنے سارے مظالم کے باوجود. پھر انسان کی زندگی کا اصل مٹھاس، انسانیت کی اصل زندگی کا اصل مٹھاس ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے غدیر صاحب پشت پردہ کی حکومت میں، جس کو خدا نے اپنے قرآن میں بقیت اللہ کے عنوان سے یاد کیا ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم اہل ایمان ہو. جی ہاں، ان کی آمد کے لیے جشن منایا جا رہا ہے، ان کی آمد کے لیے زمین سازی ہو رہی ہے، ان کی آمد کے لیے یہ تمام سلسلے، یہ تمام جوش و خروش جو فی الحال ہے، ان سب کو اسی کی طرف جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغدیر کمیٹی کی جانب سے منعقدہ آج کی اس تقریب میں موجود محترم مہمانان گرامی اور یہاں اس تالار میں بیٹھے
معززین، آپ سب کی اجازت سے میں سب سے پہلے الغدیر کمیٹی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی شاندار تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ دوستو، مجھ سے پہلے موسوی صاحب آپ سے خطاب فرما چکے ہیں۔ میں آپ دوستوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا، اور وہ باتیں جو ہمیں خطے کے لیے، پھر خصوصاً ملک کی جو صورتحال ہے، خطے کی جو صورتحال ہے، اور گلوبلی ساری دنیا میں جو کشمکش جاری ہے، یہ صورتحال، اس پہ ہم سب نے سب سے بڑھ کر انسان کی حیثیت سے سوچنا ہوگا، اور ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا جس میں ظلم، جبر اور کسی قوم کا، کسی انسان کا، کسی طبقے کا، کسی قوم پہ، انسان پہ، طبقے کے جبر کا خاتمہ ہو۔ دوستو، جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے، یہاں پہ مختلف مذاہب آئے ہیں، اور تمام مذاہب نے انسان کی بہتری کے لیے کام کیے ہیں، اور آج ہم اور آپ کے سامنے جو علم ہے، جو دنیا ہے، یہ عالم انسانیت کا مشترکہ ایک میراث ہے، اور جو منزل ہم طے کر چکے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، اب مزید آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہوگا، ہم نے ایک اچھی برادری کیسے قائم کرنی ہوگی، وہ وقت شاید اب تک دور ہے کہ ساری دنیا ایک مذہب، ایک خدا اور ایک رسول کے بننے والے بن جائے۔ اس وقت تک ہم نے آپس میں گزارا کیسے کرنا ہوگا۔ دوستو، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت ہے، اس میں سیاسی طور پہ دنیا جس نظام پہ متفق ہے، اس کا نام ہے جمہوریت۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو سنگین مذاق کیا جا رہا ہے، وہ جمہوریت کے ساتھ ہے۔ میں پورے پاکستان کو آج کی یہ باتیں اس محفل تک، علمدار روڈ تک محدود نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جو لوگ سننا چاہیں گے، ہمارے اور آپ کی اس محفل کی باتیں سن بھی سکتے ہیں، اور میں اس بنیاد پہ رکھ رہا ہوں 2024 8 فروری 2024 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو اعلان ہوا ہے، اس سے بڑی جھوٹ دنیا میں نہ بولی گئی ہے، نہ وجود رکھتی ہے۔ اور ہم سب مسلمان ہیں، اور قرآن مجید واضح الفاظ میں لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم کس کے لیے کاذب بنے ہیں، ہم کس کو مسلط کرنے کے لیے اس کذب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ملک آئین کے بغیر چل سکتے ہیں؟ ہمارا باقی دنیا کو چھوڑ کے تلخ تجربہ ہے
23 سال پاکستان کو بے آئین رکھا گیا. درمیان میں جو کچھ لایا گیا من پسند لوگوں کی 9 سال کے بعد جو متفقہ آئین ساز اسمبلی تھی اس کا جو آئین تھا اس سے انکار کیا گیا. 56 کا آئین اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا. پھر اس کے بعد ایک جرنیل کا 62 کا آئین اور ملک آئین کے بغیر 23 سال رہا اور متفقہ آئین بننے سے پہلے ملک ٹوٹ گیا. تلخ تجربے کے طور پہ ہمیں ملک کے باشندوں کی حیثیت سے اس بات پہ سوچنا ہوگا, سوچنا چاہیے کہ ہم آئین کے ساتھ جو مذاق کر رہے تھے اور اس کا جو نتیجہ نکلا, اس کا جو انجام ہوا اور تخترین انجام جس میں 92,000 فوجی ہماری ہندوستان کے قیدی بن گئے اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. آج جہاں میں کھڑا ہوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک اور اس کا آئین ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں. تاریخ تحفظ آئین پاکستان کا ہمارے یہ دوست عیسیٰ ہے. تاریخ تحفظ آئین پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے. محمود خان نے پہلے دن سے 8 فروری 2024 کے الیکشن اور جس بولے طریقے سے لوگوں کو لایا گیا یہ اس شخص کی ویژن تھی کہ اس سے اور کام کیا لیا جا سکتا ہے. یہ پارلیمنٹ ملک کی آئین پہ حملہ ور ہوا. ہمت اور ارادے والا آدمی ہے اور آپ دوستوں کے وہ رابر ہے. دوستوں نے مجھے توجہ سے سنا, آپ کا مشکور ہوں. آپ کے الغدیر کمیٹی کا, آپ کے سب دوستوں کا جنہوں نے انتظام کیا ہے اور جس صبر و تحمل سے, آرام سے اور توجہ سے مجھے سنا ہے, میں اس پہ آپ سب کا مشکور ہوں. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کی اس محفل میں آپ سب کی سے اجازت چاہوں گا. بڑی مہربانی, شکریہ, خدا حافظ. باذن خدا تو شدی مولائے ماں, باذن خدا تو شدی مولائے ماں. بسم اللہ یا علی مولا, بسم اللہ یا علی مولا. باذن خدا تو شدی مولائے ماں, باذن خدا تو شدی مولائے ماں. بسم اللہ بسم اللہ یہ دفعہ یعنی مولا رب العالمین. باذن خدا تو شدی مولائے ماں. بسم اللہ پیش ولام دے گا. بسم اللہ شیر بطور خاص. سلطان علی جان علی یا حیدر, خورشید درخشان علی یا حیدر. سلطان علی جان علی یا حیدر, خورشید درخشان علی یا حیدر. خورشید درخشان علی یا حیدر. مولائے دو عالم شدی سبحان اللہ, مولائے دو عالم شدی سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ
اللہ باذن خدا تو شدی مولا ماں بسم اللہ قاری صاحب شموم بگی بسم اللہ عزیبات روز عید غدر چی کیفیت بودا چی کاراش دومجی تمامشم ابو کیفیت را در ذریعه از شرفی بسم اللہ یا علی مولا در خون میں غدیر ای شہدین و دنیا در خون میں غدیر ای شہدین و دنیا در مجمع اصحاب رسول اعلی در خون میں غدیر ای شہدین و دنیا در مجمع اصحاب رسول اعلی در مجمع اصحاب رسول اعلی شد دست تو با دست محمد بالا شد دست تو با دست محمد بالا بسم اللہ بسم اللہ شیر بطور خاص عمار ابو ذر شلب خندانا کیفیت دی غدیر عمار ابو ذر شلب خندانا در سجدے شکران سر سلمان عمار ابو ذر شلب خندانا در سجدے شکران سر سلمان در سجدے شکران سر سلمان شد عید جملہ عاشقان و ہر شیطان شد عید جملہ عاشقان و ہر شیطان بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ مولا دو عالم شدی سبحان اللہ بسم اللہ ہاں بسم اللہ آخری شیر مولا ہر کسی کی منم در دنیا مولا ہر کسی کی منم در دنیا راضی بازی من بود علی مولا تمام شم جواب بدیم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی جذبے کا اظہار کرے جیسا کہ رسول اللہ نے آپ کو خدا کا پیغام پہنچایا نعرہ مولا مولا دو عالم شد سبحان اللہ بسم اللہ یا علی مولا آخری شیر مولا ہر کسی کی منم در دنیا راضی باد من بود علی مولا مولا ہر کسی کی منم در دنیا راضی باد من بود علی مولا راضی باد من بود علی مولا گفتند در خبیر خم رسول اللہ گفتند در خبیر خم رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ باذن خدا تو شدی مولا ماں باذن خدا تو شدی مولا ماں بسم اللہ یا علی مولا بسم اللہ
ماشاءاللہ جزاک اللہ برائے سر سلامتی آقا امام زمان برائے فرج آقا امام زمان پر محمد و آل بیت محمد بلندتر صلوات علی علی کرنے سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے، نگاہ فلک تک ہو تو تازہ سرور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو یا علی مدد کہنا، نصیب جیسا بھی ہو یا علی مدد کہنا، تم خدا سے جو بھی مانگو گے تمہیں ضرور ملے گا۔ نعرہ حیدری! کرتے ہیں کہ وہ آ کر آپ سب سے آج کے حوالے سے خطاب فرمائیں۔ علامہ یاسین قادری۔ ابھی میڈیا والا آزاد شفیق رہنا کیونکہ بار بار مورموں گا کہ نہ درائے مونا میں گریں۔ یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم آل نبی اولاد علی حضرت علامہ سید ہاشم حسین موسوی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سادات اعظام، علماء کرام، قرآ حضرات، ثنا خان مصطفیٰ اور معزز و محتشم مہمانان گرامی، سول سوسائٹی کے لوگ، سیاسی شخصیات، مختلف جماعتوں کے صدور اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان مرتضیٰ، میری طرف سے آپ سب کو آج کی عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ میں بھی اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، میرے مائنڈ میں کوئی کانسیپٹ اور تھا، میں نے اپنا پروگرام چینج کیا اور میں موسوی صاحب کے حکم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دیکھیں یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے، تو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا ادب ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی بارگاہ کے آداب ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ میں پہلی بار کوئٹہ کی سرزمین پہ حاضر ہوا ہوں، تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ جو کچھ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ ذرا سن لیں۔ گو کہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ عاشقان علی اور مرتضیٰ کا ایک جمع غفیر ہوگا اور ایک قلین بچھا ہوگا اور سارے لوگ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس کو مثبت لیں، منفی نہ لیجئے گا، پازیٹیو لیجئے گا۔ تو پھر میں کھڑا ہو کے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کروں گا تو آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی، خوشی آئے گی، مسرت آئے گی۔ میرے مائنڈ میں ایک بندے کے مائنڈ میں ایک تصور ہوتا ہے نا، کانسیپٹ ہوتا ہے، میں تو اسی کانسیپٹ کے ساتھ آیا تھا، لیکن یہ تو بیسیکلی ایک ضیافت ہے، اہتمام کیا گیا ہے، بڑا اچھا اہتمام کیا ہے ماشاءاللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، کسی بھی طرح سے اس نے کوشش کی ہے، سعی کی ہے، سٹرگل کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چونکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو چند ضروری باتیں میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم عید غدیر مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں غدیر ڈکلریشن کے نام سے، تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اپنے بھائی، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بات غلط ہے کہ یہ جو 18 ذی الحج ہے یہ تو خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دلوں کا حال کب سے جاننا شروع ہو گئے، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، نیگیٹو نہ سوچا کریں، پازیٹیو سوچا کریں۔ حضرت عثمان بن عفان کا جو یوم شہادت ہے اس کے اوپر اجماع ہے، قول مختار ہے کہ وہ 12 ذی الحج ہے، 18 نہیں۔ اور پھر یہ جو اعلان غدیر ہے مولا علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا، یہ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تقریباً 23-24 سال پہلے کا ہے۔ تو یہ کیسے آپ لے آئے کہ بعد میں کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس کی خوشی کو منیمائز کرنے کے لیے اس طرح کا پروپوگنڈا کریں اور اس طرح کا واویلا کریں، یہ بات
غلط ہے، یہ درست نہیں. بالکل اسی طرح جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد مناتے، اسے بھی عید کہتے اور اس کو 12 ربیع الاول کے ساتھ منسوب کرتے. میں آپ کو کتب اہل سنت کے انبار دکھاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال بھی 12 ربیع الاول ہے. اب میں اعتراض کروں کہ بھائی آج کے دن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا، صحابہ رو رہے تھے، آل محمد رو رہے تھے، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ چراغاں کر رہے ہیں، آپ کمکمے لگا رہے ہیں، آپ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، آپ گلیاں بازار سجا رہے ہیں، تو پھر میرا بھی تو اعتراض بنتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یوم وصال ہے اس کو نہیں دیکھتے. ہم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ جو اندھیرے چھٹ گئے، جو ظلمتیں مٹ گئی، جو قانون آ گیا، آئین آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہم اس کو دیکھتے ہیں. اندھیروں سے نکالا، دلالت سے نکالا، جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈال دیا، تو ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس دن عید مناتے ہیں. تو یہ جو عید غدیر ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کو معمولی نہ جانے، بلکہ یہ وہ دن ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں باخ باخ لگا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنہ. اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے تو عمر کا بھی مولا، تو ابو بکر کا بھی مولا، ہر مومن، ہر مومنہ، ہر مسلم کا مولا بن گیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سائڈ پر رکھ دیں اس کو، سائڈ، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یارو مبارکباد غمی کی دی جاتی ہے؟ بولے یار کی ہو گیا ذرا، میرا ساتھ چلے نا، تر انگیز نہیں. مبارکباد کو نیچے رکھ دے قبلہ. مبارکباد غمی کی دی جاتی ہے کہ خوشی کی؟ جی میرا خیال ہے فوت عید کے دن آپ لوگ شاید مبارکباد دیتے ہوں گے کہ بھئی فوت عید کی ہو گئی، یہ مبارک ہو. خوشی کے دن، تو خوشی کے دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ جو اعلان غدیر ہے، یہ جو یوم غدیر ہے، یہ جو غدیر ڈکلریشن ہے، یہ خوشی کا دن ہے. اور عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کے آنے والا دن. ایک رخ، اور دوسرے رخ میں کہا جاتا ہے خوشی کا تہوار، اسے عید کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی کہے کہ بھائی 2 عیدیں ہیں تیسری نہیں، تو کتنی عجیب بات ہے. عید میلاد النبی منانے والے عید غدیر پہ اعتراض کریں. وہاں آپ کو 2 عیدیں یاد نہیں رہتی، وہاں تو آپ جشن عید میلاد النبی کے پمفلٹ پرنٹ کرواتے ہیں، وال چاکنگ کرتے ہیں، آپ پہنا فلیکس لگواتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اور علی کو جدا نہ سمجھو. ہاں حضور نبی ہیں، رسول ہیں، مولا علی علیہ السلام نبی اور رسول نہیں، لیکن حضور سے جدا بھی نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل جو صحیح بخاری میں حدیث متواتر اور حدیث مشہور موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی خوش ہو جا، تیری اور میری نسبت، مقام، مرتبہ، سٹیٹس وہی ہے جو 2 نبیوں موسیٰ اور ہارون کا تھا. میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں، لیکن مقام ہمارا دونوں نبیوں جیسا ہے. آقا علیہ السلام سے مولا علی علیہ السلام کو جدا کر کے دیکھنا یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. اور اگلی بات بڑی خاص ہے، یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حصر کا صیغہ استعمال کیا، صرف کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ شخصیت ایمان والوں میں وہ شخصیت تمہارا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. آپ جلال الدین سیوطی کو پڑھ کے دیکھ لیں، اہل سنت کے سر کا تاج، امام طبرانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام خازن کو پڑھ کے دیکھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مزری کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام حیثمی کی مجمع الزوائد کو کھول کے دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کی مسند کو کھول کے دیکھ لیں. 20 حوالہ جات کتب اہل سنت کے میرے پاس موجود ہے کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے، مولا علی علیہ السلام جو نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک سائل آ گیا، واقف علی علی ابن ابی طالب سائل فہوا پھر رکوع، وہ رکوع کی حالت میں تھے مولا علی علیہ السلام، اور سائل آ گیا، اس نے صدا دی تو مولا علی علیہ السلام نے وَنَازَ خَاتَمَهُ وَأَتَاهُ السَّائِلَ، آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک اتار کے اس کو عطا کر دی. فَنَازَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اور پھر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی.
اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، وہ شخص معین ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ میں 25 سے 30 کتب اہل سنت آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے قرآن میں جو ترتیب ہے وہ ہے اللہ، نبی تے علی۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ترتیب بتا رہا ہوں، قرآنی ترتیب، اس کے اوپر میری ایک پوری کتاب ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے اللہ، نبی تے علی۔ 150 آیات پڑھ سکتا ہوں میں ابھی اسی وقت، جس میں اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے، اللہ، نبی تے علی۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اللہ رب العزت نے جو اپنی ذاتی صفات ہیں، اللہ کے جو اپنے ذاتی اوصاف ہیں، جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اور حضور نے وہ ساری کی ساری صفات علی کی طرف منسوب کر۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا، اللہ نے فرمایا حبیب مکرم، ہم نے آپ کو بنی نوع انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پہ اللہ ہی شہید کافی ہے۔ ذرا درود پڑھیں۔ یعنی شہید، وٹنس، یہ اللہ رب العزت کی اپنی ذاتی صفت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میں شہید ہوں، میں شہید ہوں۔ اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 41 پہ جائیں، 41 پہ آئیں، اللہ کیا فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کہتا ہے حبیب مکرم، وہ قیامت کا جو منظر ہوگا کتنی حسین جمیل گھڑی ہوگی جب ہم ساری امت کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اور ایک ایک امت میں سے اس کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ساری کائنات کے اوپر ہم آپ کو شہید لائیں گے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ شہید اسے کہتے ہیں جو کسی انسیڈنٹ میں موجود ہو، جو آئی وٹنس ہو، جس نے کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو اللہ کہہ رہے حبیب سب کو جمع کر کے ان سب کے اوپر ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ آدم کی رسالت کی گواہی آپ دیں گے، نوح کی رسالت کی گواہی آپ دیں گے، داؤد کی، سلیمان کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق کی، ایوب کی، یعقوب کی، یوسف کی، یحییٰ کی، زکریا کی، لوط کی، ہود کی، موسیٰ کی، ہارون کی، عیسیٰ کی علیہ السلام۔ ہر نبی، ہر رسول کی گواہی آپ دیں گے۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ اگر حضور بن گئے وٹنس کائنات، نہیں سمجھ رہے؟ حضور ساری کائنات کے اوپر جب گواہ بن گئے، شہید بن گئے، تو پتہ چلا جب اللہ آدم علیہ السلام کو نبوت دے رہا تھا حضور دیکھ رہے تھے، جب ابراہیم کو نبوت مل رہی تھی حضور موجود تھے، جب عیسیٰ کو مل رہی تھی حضور موجود تھے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے حبیب ہم ساری کائنات کے اوپر آپ کو گواہ لائیں گے۔ دو گواہ، کتنے؟ دو ہو گئے۔ آپ سورہ رات کی آیت نمبر 43 پہ جائیں، لاسٹ ویرس ہے اس کی، جہاں سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے، اس سے پچھلی آیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کا جب اعلان کیا تو کافر کہتے تھے تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے تھے آپ کو رسول نہیں مانیں گے۔ رسول تبھی مانیں گے اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا، اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ اللہ نے کہا حبیب آپ سے آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہ مانگتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ تیری رسالت پہ اللہ ہی شہید کافی ہے۔ تو کافر کہتے ہیں بھئی یہ کیسی بات ہوگی؟ آپ تو کہتے ہیں اللہ جو ہے نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ خرد میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، تو اس کی گواہی کیسے مان لیں؟ اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حبیب اگر میری گواہی کے منکر ہیں سنے ذرا آیت وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پھر وہ شخص آپ کی نبوت اور
رسالت کا گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. میں آپ کو 35 سے 40 حوالے دے سکتا ہوں، میرے موبائل میں پڑے ہوئے. میں نے کسی کو منانا نہیں. ہر نبی کا اعلان ہے وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا. میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا. 25-40 حوالہ جات موجود ہیں کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ جو حضور کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب. ومن عندہ، اس کا مطلب ہے کتاب کا سارا علم. حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں، یہ عامر ابن واصلہ جو آخری صحابی ہیں میرے آقا کے، سب سے زیادہ اس کائنات میں جو آخری وقت تک زندہ رہے وہ حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ تھے. 112 ہجری تک وہ زندہ رہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایسے مولا علی علیہ السلام کو منبر کے اوپر یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھا، سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیات الا وقد عرفت باللیل نازلۃ بنہار فی سہل فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علیہ السلام اعلان کر رہے تھے، لوگوں اللہ کی کتاب سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو کائنات کی بگننگ سے لے کے اینڈنگ تک پوچھو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. ماشاءاللہ. تو کس کے پاس ہے کتاب کا علم؟ اب میں اگر آپ کو، کیونکہ وقت بڑا محدود ہے، میں نے اپنے وقت میں ختم کرنا ہے، اگر میں آپ کو اسی طرح ایک ایک کر کے یہ تینوں شخصیات بتاتا ہوں قرآن سے، اللہ، نبی تے علی، یعنی 150 آیات اس طرح سناؤں تو پھر کم از کم 150 منٹ تو چاہیے نا. تو میں نے تو ختم کرنا ہے 5-10 منٹ میں. تو میں آپ کو T20 بھی نہیں دیتا، میں آپ کو دیتا ہوں سپر اوور. وہ یارو کوزے میں سمندر کو بند کر دیتا ہوں. میں ساری آیات کو کوٹ کر کے موٹی ایک ہی روایت دے دوں گا جو ہر سوال کا جواب دے دے گی. قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لوگوں یہ جو زبان دیکھنے میں تمہیں مصطفیٰ کی نظر آتی ہے، یہ دیکھنے میں محمد کی زبان ہے، حقیقت میں بولتا. زبان کی بات کی تو خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا. فعل کی بات کی سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کھولے. آقا علیہ السلام نے چونکہ تنہا رہ گئے تھے، کفار کی جانب ایسے کنکریوں کی مٹھی بھر کے ایسے پھینکی، ماری. اب سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کھولے. حضور نے ماری یار. اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. جو شرک کا ڈڈورا پیٹتے ہیں، یہ ان کو جواب دے رہا ہوں، ان کو اینٹی بائیوٹک دے رہا ہوں. اللہ نے کہا حبیب وہ سٹونز، وہ سنگریزے، وہ جو آپ نے مارے ہیں، دیکھنے میں آپ نے مارے ہیں، حقیقت میں اللہ نے مارے. اب مجھے بتائیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، سادات بیٹھے ہوئے، میرے سر کا تاج میں نے بڑی سپیڈ تیز کی ہوئی ہے، مجھے بتائیں وہ فعل کس کا تھا؟ حضور نے پھینکے نا. بولے یار فعل کس کا ہے، ایکٹ کس کا ہے؟ حضور کا. اللہ کہہ رہا نہیں میرا. سورہ فتح کی آیت نمبر 10 پہ آ جائے. آقا علیہ السلام سے 1400 صحابہ نے بیعت کی کہ میدان جنگ سے آقا بھاگیں گے نہیں، آپ کو چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں. 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر حضور نے ہاتھ رکھ کے بیعت لی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک وہ لوگ، اس کی تھوڑی سی کو کم کریں، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ دیکھنے میں آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور آگے تو موسوی صاحب حد کر دی اللہ نے. خدا کی عزت قسم جو حضور کی امت سے حضور کا تعلق کمزور کرتے، میں کہتا ہوں ان کے منہ پہ زناٹے دار تماچا ہے. آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اے حبیب مکرم، وہ بیعت کی صورت میں 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے، دیکھنے میں تو مصطفیٰ تیرا ہاتھ ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے. یارو ہاتھ مصطفیٰ کا، عضو مصطفیٰ کا. اللہ کہہ رہا ہے میرا. سورہ توبہ آیت نمبر 62 کھولے. رضا کی بات کی، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. رضائے مصطفیٰ ہی رضائے خدا بن گئی.
عطا کی بات کی، ما آتاہم اللہ ورسولہ، سورہ توبہ آیت نمبر 59، جو اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں عطا کرتا ہے، عطائے مصطفیٰ ہی عطائے خدا ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 59 میں یہ بھی ارشاد فرمایا، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 پہ جائیں، 74، فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اغنا کی بات کی، غنی کرنے کی بات کی، فرمایا یہ جو محمد تمہیں غنی کرتا ہے، دیکھنے میں محمد غنی کر رہا ہے، حقیقت میں اللہ غنی کر رہا ہے۔ اغنائے مصطفیٰ ہی اغنائے خدا ہے۔ اسی طرح انعام کی بات کی تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کھولیں، فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، مصطفیٰ کا نام کرنا ہی خدا کا نام کرنا ہے۔ راستے کی بات کی، صراط کی بات کی، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 ہے۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صراط میں، منہاج میں، طریق میں، سبیل میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ ادب کی بات کی، سورہ حجرات کی پہلی آیت کھولے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ وہی اللہ سے تو کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی بڑھ کے دکھائے، فرمایا نہیں، رسول سے آگے بڑھنا، رسول سے سبقت حاصل کرنا، رسول کی بے ادبی کرنا، یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ بلانے کی بات کی، سورہ انفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ بلانے میں، ندا میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ ایمان کی بات کی، ماننا، ایمان، سورۃ الصف کی آیت نمبر 11، تؤمنون باللہ ورسولہ، انکار کی بات کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کیا کس کا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ انکار مصطفیٰ ہی انکار خدا ہے۔ اطاعت کی بات کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ، لوگوں جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا کہا مانا، اللہ کی ہو گئی۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کہہ رہا جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو میرے رسول کا کہا مانتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ کا مانتا ہے۔ ملکیت کی بات کی، قبلہ مال کا ڈھیر سامنے لگا ہوا ہے، ان کے دلوں میں خیال تھا کہ یہ مال ہمارا ہے، مال غنیمت۔ سورہ انفال کی ویری فرسٹ آیت مجیدہ ہے، یہ پہلی آیت ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ، آپ سے اس مال کا پوچھ رہے ہیں، کہہ دیں ان کو یہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ مال میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ معصیت کی بات کی، معصیت کہتے ہیں نافرمانی، سورۃ الجن کی آیت نمبر 23 کھولیں، فرمایا وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَہَنَّمَ خَالِدِینَ فِیہَا ابدا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ہائے ہائے وہ جہنم میں جلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو نافرمانی کا معنی آتا ہے کہ سمجھاؤں؟ رسول کہے نا یہ گلاس مجھے دے دو، تو گلاس دینا یہ اطاعت ہے، انکار کرنا یہ معصیت ہے۔ خاصا دی گلے ہم آگے، جو نبی کی معصیت کرے، جو نبی کے سامنے اگر مگر کرے، جو نبی کے سامنے چونکے چناچے کرے، اللہ کہتا ہے وہ نبی کا منکر نہیں ہے، وہ اللہ کا منکر ہے۔ اور عداوت کی بات کی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 20 کھولیں، یہ میں کو کس سے نہیں سنا رہا آپ کو، یہ اللہ کی کتاب دے رہا ہوں، ایک حوالہ بھی غلط ہو میرا گریبان پکڑے، بشرطے کہ کوئی بشری تقاضے سے اگر مگر ہو جائے، اگر آیت نہ ہو آگے میرا گریبان پکڑے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اذیت کی بات کی، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، آیت درود سے اگلی جڑی ہوئی آیت، وہ 56 ہے، یہ 57۔ ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں،
کوئی بندہ کھڑا ہوئے نا بڑا کوئی جگیردار سرمایہ دار وڈیرا کوئی لیڈر اللہ کو ذیت دے کے دکھائے کوئی اللہ کو ذیت دے سکتا ہے کبھی بھی نہیں دے سکتا اللہ نے کہا میرے رسول کو ذیت ہی مجھے اذیت محبت کی بات کی لفظ محبت کی بات کی سورہ توبہ آیت نمبر 24 احب الیکم من اللہ ورسولہ محبت کی بات کی فرمایا محمد کی محبت ہی خدا کی محبت ہے بیزاری کی بات کی لا تلقی کی بات کی برات من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین یہ سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے برات میں جمع کر دیا برات میں بولو ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے دفع دور کر دیا مشرکین کو اعلان کی بات کی وازان من اللہ ورسولہ سورہ توبہ آیت نمبر 3 حکم کی بات کی فیصلے کی بات کی سورۃ الاحزاب کی آیت کا نمبر 36 فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا لوگو جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مومن اور کسی مومنہ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اپنی رائے ٹھونسے نہیں سمجھ رہے اللہ کہتا ہے نبی کے فیصلے کے آگے اگر مگر نہ کرو نبی کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو یہ نبی کا فیصلہ نہیں ہے یہ میں خدا کا فیصلہ ہے خیانت کی بات کی خیانت اللہ سے تو خیانت کر ہی نہیں سکتا یہ سورہ انفال ہے نمبر 27 ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اللہ سے تو خیانت ہو نہیں سکتی فرمایا رسول سے خیانت ہی اللہ سے خیانت عزت کی بات کی عزت وللہ عزت ولرسولہ فرمایا عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے یہ سورۃ المنافقون آیت کا نمبر ہے 8 تحریم کی بات کی تحریم کو سمجھتے ہیں حرام کرنا بین کرنا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کھولیں ما حرم اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا پتہ چلا کسی چیز کو رسول حرام کر دینا تو رسول کا حرام کیا ہوا سمجھ کے ہلکا جان کے کھا نہ دینا پی نہ دینا اللہ کہتا ہے یہ رسول حرام نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ حرام کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا رسولہ ہائے 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 لڑائی میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا دیکھنے کی بات کی وَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 94 اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں ہائے ہائے دیکھنے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک کر دیا اچھا میں 2-4 اور سناتا ہوں 2-4 اللہ کے فضل و کرم سے میں علی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں آپ ہمت کریں میں 150 ہی پڑھ دیتا ہوں اب میں وہ پڑھنے لگا ہوں موسوی صاحب آپ کے قدم چوم رہا ہوں آپ سید ہیں میں پوری دنیا میں جاتا ہوں سادات کا نوکر میں منگتا ہوں میں آپ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا الرؤوف الرحیم یہ کس کی صفت ہے اللہ کی ارے بولو یار کی ہو گیا میں سیالکوٹ جاؤں تو کچھ نہ کچھ لے کے تو جاؤں نا بھائی کوئٹہ گیا تھا کیا بات ہے الرؤوف الرحیم کس کی صفت ہے اللہ ہے نا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 سورہ حج آیت نمبر 65 کھولیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ بنی نوع انسان کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے ماشاءاللہ جو کہتے ہیں بھائی یہ شرک کرتے ہیں اللہ کی صفات نبی کی طرح منسوب کر دیتے ہیں نبی سے ملا دیتے ہیں میں کہتا ہوں مولوی صاحب تو نبی کو علی کو اور اللہ کو جدا تو دکھا یارو ہم نے ملانا کہاں سے وہ جدا ہی نہیں اللہ کہتا ہے میں رؤوف الرحیم ہوں یہ میری صفت ہے مولا تو رؤوف الرحیم ہے صرف تو سورہ توبہ آیت نمبر 128 128 ابھی کھولے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
فرمایا لوگو یہ جو تمہارے اندر تمہیں میں سے میں نے رسول بھیجا ہے یہ اتنا لجپال ہے, تمہیں کوئی پریشانی آئے نا, تمہیں کوئی تکلیف آئے تو یہ بے قرار ہو جاتا ہے. بولا کیوں؟ فرمایا تمہارے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار, میں نے تو ابھی تک حدیث بھی نہیں سنائی کوئی کہہ دے ضعیف ہے. اللہ کا قرآن دے رہا ہوں اور یہ عبارت الناس ہے. فرمایا میں بھی رؤوف الرحیم, میرا مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم. کریم, یہ کس کی صفت ہے؟ کریم. اللہ ہے نا کریم کرنے والا, رب کریم. سورہ انفطار آیت نمبر 6 کھولے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ پتہ چلا اللہ رب کریم ہے, اللہ رب کریم. سورہ تکویر آیت نمبر 19 کھولیں. انہ لقول رسول کریم. فرمایا وہ رب کریم. آپ نہیں نا بول رہے, میں قبرستان کھڑا ہو جاؤں نا, میں قبرستان کھڑا ہو کے آل محمد کے فضائل پڑھوں گا قبرستان میں تو مردے بھی بولتے ہیں. وہ مردہ بھی نہیں, اسے میں مردے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. جو آل محمد کے فضائل سنے چہرے پر رونق ہی نہ ہو, خوشی نہ آئے, مسرت نہ آئے, سینہ ٹھنڈا ہی نہ ہو. اللہ نے فرمایا میں بھی کریم, میرا مصطفیٰ بھی کریم. میں بھی رؤوف الرحیم, میرا مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم. القوی, طاقت والا. ان ربک, بے شک آپ کا رب, هو القوی العزیز, کبھی بھی ہے عزیز بھی ہے. اللہ کے ہاں کبھی. بولو یار, سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 کھولیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین. رسول کو فرمایا یہ بھی کبھی. المبشر, خوشخبری دینے والا, بشارت دینے والا. اللہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. سورہ آل عمران آیت نمبر 39. اللہ کہتا ہے میں مبشر. بولا تو مبشر ہے, یہ تیری صفت ہے. تو رسول کی طرح گئے. سورہ احزاب آیت نمبر 45. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. بولے یار الہدایہ. یار لوگوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 پڑھ کے مغالطہ لگ گیا. اللہ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے. یہ آیت پڑھ لی, یار لوگوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. یہ شرک کرتے ہیں, یہ یا علی مدد کہہ دیتے ہیں, یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں. صاحب نظر آ گیا, ہدایت تو اللہ دیتا ہے, ہدایت تو اللہ دیتا ہے. عقل کے اندو سورہ شورا آیت نمبر 52 52 کھولا سورہ شورا. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا حبیب جسے آپ چاہتے ہیں آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ہادی, رسول بھی ہادی, اللہ بھی خبیر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. نہیں سمجھ رہے یا سورۃ الانعام میں فرمایا وہ جو ہے نا وہ اللہ, وہ حکیم بھی ہے حکمت والا اور خبیر بھی ہے. خبیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ساری خبریں ہوں. اچھا مولا صرف تو ہی خبیر ہے. سورہ فرقان آیت کا نمبر ہے 59. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. ہائے ہائے, اللہ کہتا ہے یہ جو سارا کچھ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان بنایا 6 دنوں میں, اگر اس پر کوئی گواہ چاہتے ہو یہ میرے خبیر رسول سے پوچھ لو. اچھا میں آپ کو ٹائٹل بتا دیتا ہوں, آپ کا جی چاہے نا, آیات چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی ٹائٹل سن کے کہ قادری صاحب جاتے آیت پڑھ دے ہو تو میں آیت پڑھ دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید میں اللہ نے جو اپنی ذاتی صفات ہیں وہ مصطفیٰ کو عطا کی. بولیں یار. اب میں ایک ایک آیت کے نیچے اگر آیت پڑھ کے یا حدیث دے کے ثابت کروں کہ یہ صفت علی کے پاس بھی ہے تو پھر ٹائم چاہیے نا. میں ایک ہی ایبسلوٹ لے دیتا ہوں, مطلق اینٹی بایوٹک دیتا ہوں, ایک سے ہی مسئلہ حل ہو جائے. اس کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں بھی لے کے پورا باب باندھا امام بخاری نے. ہمارے اہل سنت میں امام بخاری کو سب سے اعلیٰ محدث مانا جاتا ہے اور صحیح بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں.
ہمارے ہاں 6 صحیح ترین کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں. ٹاپ کا نمبر ہے صحیح بخاری کا. امام بخاری نے بھی اس حدیث کو لیا، بلکہ باب باندھا، اپنا عقیدہ بیان کیا. اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اس کو لیا، امام حیثمی نے لیا، امام حاکم نے المستدرک میں لیا، امام بہقی نے لیا. شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو، اور حدیث صحیح ہے، متواتر بھی مشہور بھی. حدیث سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی. ماشاءاللہ سننا ہے آپ نے توجہ کے ساتھ. بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں، پریشان نہ ہو، ضیافت تیار ہے. میں بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں، ورنہ میں گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. یہ رات کو موسوی صاحب کہاں پڑھنا ہے؟ ہزارہ ٹاؤن میں. ٹائم کیا ہے؟ 9 بجے. ہزارہ ٹاؤن 9 بجے رات کو آئیے گا. نیا موضوع، نیا جوش، نیا ولولہ. سبحان اللہ. سارا سال یاد رکھیں گے کہ آپ کے شہر میں کوئی علی کا منگتا آیا تھا. ماشاءاللہ. اچھا حضور ہمارے لوگوں علی محمد سے، محمد علی سے. یہ علی علیہ السلام کا مقام منیت ہے. کسی کی آپ تسلی نہ ہو، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سر کا تاج، یہ ہمارا مسلک. میں سنی ہوں، کوئی آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے، لیکن میں حسینی سنی ہوں، ناس بھی سنی نہیں. ہمارے یہاں امام احمد بن حنبل چوٹی کے امام بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، پورا مدار ہے ان کے اوپر. بخاری مسلم کے بھی وہ شیخ ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130 1130. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا. ابھی گوگل پہ لکھیں فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 1130. حدیث آپ کے سامنے سنیں ذرا حضور کیا فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. توجہ ذرا میرے رکھیے گا. ابھی نبی اور علی کو ایک کرنے لگا ہوں سوائے نبوت اور رسالت کے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور میں تخلیق کیا. ماشاءاللہ. کتنے نوروں میں؟ 2 میں، 1 میں. کسی کی آپ بھی تسلی نہیں ہو. اہل سنت کے سر کا تاج علامہ علوسی کی کتاب ہے روح المانی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 182، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. میرے آقا فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور میں تخلیق ہوئے. کسی کی آپ بھی تسلی نہیں ہو. قال رسول اللہ علی نفسی. لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے جس کو قرآن کہتا ہے انفسنا وانفسکم. علی دمی. لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے. علی لحمی. لوگوں سنو، علی محمد کا گوشت ہے. علی روحی. لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے. علی جسمی. لوگوں سنو، علی محمد کا جسم ہے. علی جسدی. لوگوں سنو، علی محمد کا جسد ہے. الناس من شجر شتى انا علی من شجرۃ واحدہ. یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی. ھذا مفرج القلوب انی ھذا اسم اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے. میں اور علی شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، جان بھی ہے، نور بھی ہے، خون بھی ہے، گوشت بھی ہے. حضرت جی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا. رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ایک سوال پوچھتا ہوں. جب حضور نے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، اپنے ساتھ منسوب کر دیا، اپنا جز، اپنا ٹکڑا، الحسن والحسین منی وانا منہما. حسن اور حسین مجھ سے، میں حسن حسین سے. فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. نہیں سمجھ رہے یار. حضور ہے کل، ٹوٹیلٹی ٹوٹیلٹی. یہ ہے حضور کا جز. یہ ہاتھ میرا جز ہے، میری باڈی کل ہے، ہاتھ جز، آنکھ جز، کان جز، سر جز. قرآن مجید کی 114 صورتیں. کتنی؟ 114 ہے نا. کسی کے پاس سورہ کوثر ہو، وہ کہی میرے پاس کل قرآن ہے. میں کہوں گا یار کل قرآن نہیں، قرآن کا ٹکڑا ہے، قرآن کا جز ہے. بولو یار.
وہ قرآن کا جوز اٹھائے ادھر رکھ دے, ادھر میں کو رکھ دے, کوئی گل نہیں. وہ کہ قادری صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں, قرآن کا ٹکڑا ہے. میں کہوں گا قرآن کا ٹکڑا ہی ہے, کل قرآن تو نہیں. وہ کہے گا جو ادب کل کا ہوتا ہے نا وہی ٹکڑے کا ہوتا ہے. بولا یار اب آقا علیہ السلام ان کو اپنا جز کہہ رہے, اپنا ٹکڑا کہہ رہے, پھر نور بھی ایک کہہ رہے, وہ تخلیق بھی ایک کہہ رہے, خون بھی ایک کہہ رہے. یار جب سارا کچھ ایک کہہ رہے ہیں تو جب اللہ اپنے اوصاف کے رنگ پاک محمد پہ چڑھا رہا تھا, جب اللہ اپنی رحمت کی بارش محمد کے کل جسم پہ کر رہا تھا, تو کیا وہ ٹکڑوں پہ نہیں برس رہی تھی؟ ایک بندے کو ادھر کھڑا کریں اور مجھے شاور دیں, میں اس کو اوپر شاور پھینکتا ہوں, دیکھتا ہوں کیسے سارے کو بچاتا ہے, منہ کو کیسے بچاتا ہے. بولو یار پورے بدن پہ برسے گا نا پانی. تو جب یہ ہو گئے پاک محمد کے ٹکڑے, جیسے قرآن کی 114 جو سورتیں ہیں اس کے ٹکڑے, اور ہر ٹکڑے کا الگ الگ رنگ ہے. کیا ہے؟ بس ختم ہے, بس ختم کرنے لگا. الگ الگ سورہ کوثر پڑھو تو الگ رنگ, سورہ اخلاص پڑھو تو الگ رنگ, آل عمران کا الگ, رحمان کا الگ, یاسین کا الگ, انفال کا الگ, احزاب کا الگ, ہر ٹکڑے کا الگ الگ رنگ ہے. بولو تو جمع کریں تو کل قرآن. کسی کے پاس پورا قرآن ہو, درمیان میں سورہ کوثر نہ ہو, ہے کل؟ نہیں سمجھ رہے, نہیں یارو 113 ہو, 114 بھی نہ ہو, ہے کل؟ یہ تو سورت ہے نا, ایک آیت مس کر دو, ہے کل قرآن؟ نہیں. آیت کو چھوڑو, وہ الناس کی جو سین ہے وہ ہٹا دو, ہے کل؟ نہیں سمجھ رہے. حضور فرماتے ہیں یہ میرے ٹکڑے ہیں. اب بتا مولوی, علی کو نکال کے محمدیت کیسے کامل ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے. زہرا کو نکال کے, زہرا سے منہ موڑ کے کہتے ہیں زہرا کا اپنا مقام ہے. ایک بھونکا تھا نا لاہور کا, پاک بی بی کی طرف منہ کر کے بولے یار ان کو پتہ ہی نہیں کہ زہرا پہ بات کرنا یہ ڈائریکٹ محمد پہ تان کرنا ہے. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ 14 ہیں, ان کو الگ الگ کریں تو محمد کے الگ الگ ٹکڑے ہیں, رنگ ہیں, روپ ہیں, صفات ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں. کسی نے محمد کی حیا کا رنگ دیکھنا ہوگا تو پاک سیدہ والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی بلندی کا رنگ دیکھنا ہو, ختم کرنے لگا ہوں, تو علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی امن کا رنگ دیکھنا ہو تو حسن ابن علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی شہادت کا رنگ دیکھنا ہو, حسین ابن علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کے علم کو گین کرنے کا رنگ دیکھنا ہو تو باقر العلوم والی صورت کھول کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی صداقت اور سکول آف تھاٹ کا فقہ کا رنگ دیکھنا ہو تو جعفر صادق والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی برداشت کا رنگ دیکھنا ہو تو موسیٰ کاظم کی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی رضا کا رنگ دیکھنا ہو تو علی رضا والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کے تقوی طہارت کا رنگ دیکھنا ہو تو محمد تقی علی نقی والی صورتیں کھول کے دیکھ لو. کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو تو حسن عسکری والی صورت کھول کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی شان مہدیت کا رنگ دیکھنا ہو تو محمد مہدی والی صورت کھول کے دیکھ لو. حضرت جی ان کو جدا جدا کریں تو الگ الگ محمد کے ٹکڑے ہیں, جز ہیں, رنگ ہیں, روپ ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, صفات ہیں, اوصاف ہیں. جمع کریں تو محمدیت کامل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو لہذا حضور کو حضور کی آل سے جدا کر کے یہ سوچنا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ کل بھی ناسبیت تھی, آج بھی ناسبیت ہے. حضور کی اہل بیت اطہار کے نوکر بنو, منگتے بنو, دیوانے بنو, پروانے بنو. میں ختم کرنے لگا ہوں چونکہ اس کا ماحول اس طرح ہے. آخری بندے تک صرف میں 20 سیکنڈ چاہتا ہوں آپ کے, بسم اللہ, صرف 20 سیکنڈ چاہتا ہوں. آپ حضور کی اہل بیت اطہار کے عاشق ہیں. جب کوئٹہ کا نام آتا ہے اور خاص طور پہ علمدار روڈ تو مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ پاک محمد کی پاک آل کے غلام وہاں بستے ہیں. صرف میں نے آپ کے 20 سیکنڈ لینے آج کے دن کے حوالے سے. ہاتھ نیچے نہ آئے, دونوں ہاتھ اٹھا کے 20 سیکنڈ میرے ساتھ آج ایسے ایسے علی علی کرنا ہے. آج کوئٹہ سے ناسبیت کی جڑ کاٹ دو. من کنتو مولا, من کنتو مولا, آدم کا مولا, ابراہیم کا مولا, اسماعیل کا مولا, اسحاق کا مولا, یعقوب کا مولا, یوسف کا مولا, موسیٰ کا مولا,
یحییٰ کا مولا، زکریا کا مولا، ہود کا مولا، لوط کا مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، عمار کا مولا، تیرا مولا، میرا مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ماشاءاللہ بلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك یار بسم اللہ کرتے ہیں نیاز افضل بھائی کے ساتھ جائے تمام دوستوں خالی دیکھیں تمام دوستوں کی جگہ خالی آپ تمام کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو حیدر بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور عید غدیر کا موقع ہے خوشیاں بخیریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور آئے ہمارے ساتھ نیاز کریں تھینک یو یار نیاز کھانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سبیل گرمی میں سبیل